صاحب اب میں اگلی دعوت سخن دیتا ہوں مولانا اسرار صاحب اسٹیٹ پریزیڈنٹ آل انڈیا امامس کونسل کہ وہ ڈائس پر تشریف فرما ہوں اور خطاب سے نوازیں۔ مولانا اسرار صاحب اسٹیٹ پریزیڈنٹ آل انڈیا امام کونسل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ قال تعالی فی مقام آخر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم يستطع بقلبه ذلك ضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز شخصیات، قابل احترام علماء کرام، ائمہ کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کانفرنس جس کا مرکزی مضمون ہم بھی کچھ کہیں گے، کس کے بارے میں کہیں گے؟ اب تک کے فاضل مقررین سے آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور آج کا یہ ٹھاٹے مارتا سمندر جو راجستھان کے مختلف مقامات سے اپنی تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ ہندوستان جو ہمارا پیارا وطن ہے، اور اس پیارے وطن میں امن و شانتی کا وہ پیغام جو اللہ رب العالمین نے، اس کائنات کو بسانے والے مالک نے، اس ارض و سما کے مالک نے، جو ہم سب کا خالق ہے، اس سرزمین کو امن کا گہوارہ رکھنے کے لیے پہلے دن سے پہلے انسان کو اپنا سندیشتہ بنا کر بھیجا کہ ساری نوع انسانی کا تعظیم و تکریم اور شرافت کے مقام پر فائز رہ سکے، قائم رکھ سکے۔ اور اسی سلسلے کی آخری کڑی، آخری سندیشتہ آپ کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے پورے نوع انسانی کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جہاں تعلیم دی ہے، وہیں پر پوری انسانیت سے محبت رکھنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ ان پر نازل ہونے والا قرآن جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، اسے خدا کی عبادت کرو، اسی کو اپنا رب مانو، اور
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسی میں شرط یہ نہ لگائیے کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو، بلکہ تمہارا پڑوسی انسانیت کا جو بھی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور وطن سے محبت کا درس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت مسلمہ کو یہ دے دیا ہے کہ جس وقت کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو مکہ سے باہر نکلنے کے بعد مکہ کی در و دیوار کی طرف رک کر کے آپ نے کہا، اے مکہ تیری در و دیوار سے مجھے محبت ہے، میں نہیں نکل رہا ہوں لیکن مجھے نکالا جا رہا ہے، اس انسانیت پر ظلم و صفا کی کرنے کے منع کرنے کے نتیجے میں مجھے نکالا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہمارا فرض منصبی ہے، ہم بھی کچھ کہیں گے جس عنوان کے تحت پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے جو آج یہ کانفرنسز کا اعلان کیا بہت تھوڑے وقت میں، اور اس حق کی گواہی کے لیے اس حق کی آواز میں آواز ملا کر آج پوری امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کی وہ برادری جو ظلم و ناانصافی کو ناپسند کرتی ہے، جو شفافیت کو ناپسند کرتی ہے، جو انسانوں کے حقوق کی پامالی کو ناپسند کرتی ہے، اس پاپولر فرنٹ کی آواز میں آواز ملا کر ہر کانفرنس میں، چاہے وہ کیرالہ میں ہونے والی کانفرنس ہو، وہ کرناٹکا میں ہونے والی کانفرنس ہو، اور دوسری تمام جگہ پر ہونے والی کانفرنسز ہو، اور آج کے راجستھان کے اس کربلا میدان میں ہونے والی کانفرنس اس بات کا ثبوت ہے، اور یہ انسانوں کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ہندوستان میں جس کی گنگا جمنی تہذیب کی مثالیں دیا کرتی تھی، شرق پسند عناصر اس ہندوستان کی تہذیب کو، اس ہندوستان کی ثقافت کو، اس ہندوستان کے دبے کچلے لوگوں پہ حقوق کی پامالی کے لیے جو آمادہ ہے، اسی کو کسی بھی طریقے سے یہ پوری غیور قوم، یہ پوری غیور انسانیت کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی، بلکہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے شانہ بشانہ مل کر جہاں بھی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کسی مظلوم کے ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوگی، انشاءاللہ پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیتی برادری جو امن و شانتی کے پیغام میں ساتھ دے گی۔ ساتھ ہی میں امت مسلمہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ جب یہاں سے جائیں گے، یہ ظالم، یہ سفاک لوگ جن کا کام زمین پر انارکی پھیلانا ہے، ظلم کرنا ہے، آپ کو ابھی آئی بی کے ذریعے، آپ کو سی آئی ڈی کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھیں اس آیت کو جو میں نے پہلی بار شروع میں تلاوت کی ہے، غزوہ بدر کے بعد جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا دوسرے سال کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس مقام پر گئے تو باطل کے ٹولے نے یہ افواہ پھیلانے کے لیے کہ بہت سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، تم نہ جاؤ، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان مجاہدین کا ٹولہ، اللہ پر توکل کرنے والا صحابہ کرام کا ٹولہ جماعت یہاں پر گئی، اور انہیں اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، غیور جوانوں، ہندوستان کی سرزمین کے محبت رکھنے والے دیوانوں، آپ سے میری آخری درخواست یہ ہے کہ پاپولر فرنٹ انڈیا جو ہر مظلوم کی آواز ہے، ہر سفاک اور ظالم کے ہاتھ کو روکنے والی ایک آواز ہے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر اس آواز کا ساتھ دیں۔ اور آخری بات میں ملت کے اس ٹولے سے کہہ دینا چاہتا ہوں، آل انڈیا امام کونسل کے ذمہ دار کی حیثیت سے، کہ جس پر جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے، جس کی منافقت لگی یہ سامنے آ رہی ہے کہ مسلم راشٹریہ منچ کا حمایتی بن کر آج مسلم شریعت پر حملے ہونے والے کا ساتھ دے رہا ہے، سن لے وہ کہ یہ پوری برادری، یہ پوری نوع انسانی کا سمندر، یہ امت مسلمہ کے دیوانے، یہ علماء کرام کا یہ پورا کا پورا طبقہ جو نظر آ رہا ہے، ایسے تمام لوگوں کو جو منافقین کے فہرست میں آتے ہیں اور جن کا یہ عالم ہوگا مذبذبین بین الظاہر لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آخری بات میری تمام علماء کرام سے، ائمہ کرام سے یہ ہے، بھائیوں، ائمہ کرام، علماء کرام، یاد رکھیے اس سے بڑھ کر ظلم و صفاقی کا کوئی دورہ آنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے ملت رہے گی تو جماعتیں رہیں گی، ملت رہے گی تو مسلک رہیں گے۔ اس لیے میرے آقا کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے
जो आखिरी पैगाम है मेरा, मन सल्ला सलातना फस्तकबल क़िबलतना फ़अकला ज़बीहतना फ़हुवा मुस्लिम, इस पर अमल करते हुए सब यकजा होकर, मुत्तहिद होकर, और आज हक़ की आवाज़ उठाने के लिए जो पॉपुलर फ्रंट का खड़ी हो गई है, उसके शाना बशाना मिलकर इस हिंदुस्तान की धरती पर अमन और मोहब्बत का पैगाम कायम रखने के लिए खड़े हो जाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना मोहतरम का मैं इस शेर के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मौलाना असरार साहब, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल। अब मैं